محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوقا فقلت له أعوذ بك بالله يا أبتاه من الذوق وقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وعليك السلام يا عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا ملك الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك عبد الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزهتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي دمهم من دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم
إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واعزم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. وقال عز وجل اللهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالات هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى ويقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله. وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين الوحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لعبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالات نجيا ما ذكرنا قدرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا ففاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالات نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وكذا الله حاجته. وقال علي وإذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے. ٹکڑے نہیں
فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، رخ کر کے بقیہ کا شہ کہتے رہے بائی، بیٹے کی تیرے میعاد پوری نہیں مل پائی، ڈھونڈا تھا بہت میں نے پر مل نہیں پایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑوں میں بدن ہو کر میدان میں پھیلا ہے، تاریخ میں دنیا کی یہ پہلا جنازہ ہے، نہ پوچھ یہ گٹھڑی میں کسی طرح سمایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ہاتھوں کو کبھی سر کو سینے کو اٹھاتا تھا، اور باقی جنازے کو میں ڈھونڈتا جاتا تھا، اس نے مجھے غربت کا احساس دلایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، قاسم میں تیری ماں کو کس طرح سے بتلاؤں، یہی ہے تیرا بیٹا کیسے اسے سمجھاؤں، یہ سوچ کے آنکھوں سے خون شہنے بہایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، پوچھا تو یہ زینب نے گٹھڑی میں ہے کیا بائی، سرور نے کہا رو کر قاسم کی ہے لاش آئی، اس لاش کا ظالم نے جو حال بنایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، آواز بلند کر سبحان اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے پیغمبر سانا آقا دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا مجرئی خلق میں میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرئی خلق میں بیدا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرئی خلق میں کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں اوریاں سر زارا
کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجھ رہی خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجھ رہی قلب میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے پیغمبر سا نہ آقا دیکھا پر محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. حبیب خدا ختم الانبیاء آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرے حیدری الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दफ़ा रसूल खुदा की खिदमत में कल से कनेक्ट करते हुए आगे बात को लेकर जाऊँ। शहद की मक्खियाँ हनी बीज आईं और आकर कहा, या रसूल अल्लाह, in the outskirts of Medina we have prepared sweet honey for you, मीठा मीठा शहद बनाया है, जाके ले लीजिए। रसूल खुदा कहते हैं कि ये बताओ तुम ये हनी जो है ये मीठा कैसे होता है? Because when you are extracting nectar from plants or from flowers, जो उससे रस निकालते हो वो तो कड़वा होता है। ये कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है तुम्हारे अंदर? ये यहाँ से जाता है तो कड़वा है और फिर जब पेट से निकलता है तो मीठा हो जाता है। तो ये कैसे होता है, कैसे मुमकिन है? तो शहद की मक्खी कहती है, या रसूल अल्लाह, जब हम नेक्टर चूस रहे होते हैं हम 3 दफ़ा आप पर और आपकी आल पर दुरूद भेजते जाते हैं। खुदावंद मुताली सलावत और दुरूद के सदक़े में उस कड़वाहट को मिठास में तब्दील कर देता है। अगर वो शहद की कड़वाहट जो थी नेक्टर की वो मिठास में तब्दील हो सकती है, तो क्यों ना हमारी ज़िंदगियों की जो कड़वाहटें होती हैं कभी कभार वो दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद के ज़रिए से मिठास में नहीं तब्दील हो सकती हैं। तो अपनी ज़िंदगी को और मीठा बनाने के लिए और इस महफिल को और मिठास देने के लिए एक सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक ग्रीक फिलोसोफर, इसका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बता देता हूँ, एपिक्यूरस ग्रीक फिलोसोफर था। उसका एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। वो ये कहता था कि कोई भी इंसिडेंट आपके सामने जो आता है, कोई भी वाक़या आपके सामने आता है, सो उस वाक़े का बड़ा या छोटा होना खुद वाक़े पर डिपेंड नहीं करता है। इट डजंट डिपेंड दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट इज द बिगेस्ट इंसिडेंट और अ स्मॉल इंसिडेंट। बोलते हैं कि उस वाक़े का बड़ा या छोटा होना आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है। आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं ये डिपेंड करता है। आपने देखा होगा बहुत दफ़ा, कभी कभार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं एग्जाम में फेल हो जाएं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। नाउ दे आर नॉट स्टैंडिंग अप, मेरा पेपर फेल हो गया। एक पेपर फेल हुआ है, यू हैव लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। या किसी का तलाक हो जाए, अगर वो लेडी जो है वो डिप्रेशन में एंजाइटी के अंदर है, कुछ भी नहीं कर रही है, या रिश्ता अगर चला जाए, या कभी कभार दुनिया में देखते वो किसी से मोहब्बत करता हो और वो मोहब्बत वाला धोखा दे दे, तो ये बंदा खुदा। और कुछ नहीं, जो फुटबॉल के आशिक बैठे हैं हमारे सामने, आपकी टीम के खिलाफ गोल लग जाए और आपकी टीम हार जाए, सो दैट मौलाना डू नॉट कम क्लोज टू मी टुनाइट। क्या हुआ? बोला ये वाकया जो है, द पर्सन हु इज सिटिंग आउटसाइड और आपको वॉच कर रहा हो तो बोलेगा क्या बंदा खुदा है। या एक बिजनेस डीलिंग के अंदर, आप बिजनेस वाले बैठे हैं, एक बिजनेस डीलिंग के अंदर नुकसान हो गया तो मुश्किल है आज, ठीक है। जो शख्स बाहर बैठा हुआ होता है वो देख के कह रहे थे दीवाना है, शख्स दीवाना है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस छोटी सी चीज के ऊपर ये क्या होता है, डिप्रेशन में जा रहा है, एंग्जाइटी में जा रहा है। अच्छी एग्जांपल दूं, मसलन जब आप 5 साल के थे, किसी चीज के लिए आप रोते थे, अगर वो चीज ना मिले तो आप रोते थे, पूरा दिन रो रहे हैं। अगर आपको वही चीज, वही आपकी वीडियो अगर बनाई हो और आपको दिखाई जाए तो क्या करेंगे आप? यू विल लाफ एट व्हाट वर यू डूइंग एक्चुअली। जो कर रहे थे उस पर हंसेंगे। अच्छा, 12 साल 13 साल पर आने के बाद क्या हो जाता है? आप किसी और चीज पे खुश हो रहे होते हैं और कोई चीज छीन ली जाए तो फिर आप नाराज होते हैं। फिर 19-20 साल के हो जाए तो फिर जो है आपके पास माशाअल्लाह डिजायर्स जो आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं, आप हवा में उड़ रहे होते हैं, ठीक है, आपको आइडेंटिटी चाहिए होती है, ठीक है। इसी तरीके से जाते जाएं। जो इस वक्त 50-60 से हो चुके हैं, उससे ऊपर हो चुके हैं, अब आपको कहा जाए ये जवान जो कर रहा है तो आप बोलेंगे शुड आई से कांडो छे अकल नती, बोलते ये मेरे टाइम तक जब पहुंचेगा इसको पता चलेगा, इसमें कोई फायदा नहीं है। आप पिछला जब देखते हैं तो आप हंसते हैं, आप बोलते क्या किया, क्यों? आपका परसेप्शन बेटर होना शुरू हो गया है। आप
ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں. پوری زندگی میں ہنستا ہوا آیا. ایک موقع آئے گا جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آئے گا, اور جب میں ریالٹی دیکھوں گا اس وقت میں ہنسوں گا یا روؤں گا. روایت میں آیا زیادہ تر لوگ روئیں گے. کیوں روئیں گے؟ کیونکہ دیکھیں گے کہ جو سب کیا تھا سب برباد ہو چکا ہے. ابھی ہنس رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس وقت بھی ہنسیں, خدا کرے آپ اس وقت ہنسیں. لیکن بہت سے ایسے ہوں گے جو روئیں گے وقت برباد کر چکے ہیں. اسی وجہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد, امام کہتے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو. صحیح ہے کہ اس سے پہلے کہ تم مرو اس سے پہلے مر جاؤ. that you go and reach to that position which you are supposed to, اس مقام تک پہنچو. اور یا ایک اور حدیث میں کہا الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا, لوگ سو رہے ہیں. یہ کیسے سو رہے ہیں؟ آنکھیں کھول کے سو رہے ہیں. بولا جب یہ آنکھیں بند ہوں گی تو جاگیں گے. یہ جاگنا کوئی اور جاگنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زندگی میں کبھی کبھار جھٹکے دیتا ہے. یہ جھٹکے ہوتے ہیں کہ بھائی جاگ جا, تو سو رہا ہے. کبھی دیکھا ہے ہائی وے اگر بالکل اسٹریٹ ہائی وے چل ہو تو اس اسٹریٹ ہائی وے کہتا ہے ون آف دا چانسز کیا ہوتے ہیں, انسان کیا ہو جاتا ہے, سو جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہاں پر چلانے والے کی گاڑی والے, اس کو کبھی نیند نہیں آئے گی, مجھے تو نہیں آ سکتی ہے. سارے روڈز ایسے ہیں, یو کین ناٹ سلیپ, بٹ اف یو آر آن ہائی وے تو کیا کرتے ہیں بھائی, آپ سو جاتے ہیں. اگر زندگی اتنی آسان ہوتی ہے نا تو انسان بھی سو جاتا ہے. سو جاتا ہے. وہ آخرت جو ہے جہاں جانا ہے, جس زندگی کے لیے تو اصل زندگی کے لیے آیا تھا, یہ بھول جاتا ہے. اور اگر کوئی ٹرن آنے والا ہو, عام طور پر دبئی میں کیا کرتے ہیں, ایسا اسپیڈ بریکر بناتے ہیں پوری گاڑی کا پورا جسم ہلتا ہے اس میں. کیوں؟ جاگ جا, آگے ٹرن آ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے ہی ہمیں جھٹکے دیتا ہے. کبھی کبھار اولاد کے اندر جھٹکا دیتا ہے, کبھی کبھار مال کے اندر جھٹکا دیتا ہے, کبھی رسپیکٹ میں جھٹکا دیتا ہے. جھٹکا دے کر اٹھا رہا ہوتا ہے. لیکن یہ پرسیپشن ہمارے پاس کبھی ہوتے ہیں ایسے, ہمارے پاس یہ سوچ ہی نہیں ہے. ہم اس کے اندر تو خدا سے کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, اے خداوند متعال تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے, اسی سے میں آگے کنٹینیو کروں گا کہ انسان کا پرسیپشن اس دنیا میں دیٹ از ویری امپورٹنٹ دین دی انسیڈنٹ اٹسیلف. وہ انسیڈنٹ چھوٹا بڑا کس کی بیس پر ہوگا, آپ چیز کو دیکھ کیسے رہے ہیں. امام حسین مظلوم روز عاشوراء زیارت رجبیہ کے طرف یہ جملہ پڑھتے ہیں, اشہد لقد اکشعرت لدمائکم اظلت العرش مع اظلت الخلائق. اے مولا میں گواہی دیتا ہوں, اشہد I bear witness because of your شہادت, آپ کی شہادت کی وجہ سے جتنے بھی ملائکہ تھے, جتنے بھی مخلوقات تھے عرش کی, یہ سب کے سب ہل گئی. That wasn't an easy case. امام حسین کی شہادت کی وجہ سے سب کا سب ہل گیا. وَبَكَتْكُمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ, زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی تھا, مولا آپ کی شہادت کی وجہ سے ہر ایک نے گریہ کیا ہے. لرز اٹھا زمین اور آسمان. یہ ہوا کیا؟ روایات کے اندر آئے گا خداوند متعال نے یعنی لال ہو گیا آسمان, اور ہر ایک چیز کے نیچے سے خون جاری ہوا ہے, خون کی بارش ہوئی ہے, سورج گرہن لگا ہے. روایات تو موجود ہے ہمارے پاس. حتیٰ کہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے, اللہم صلی علی محمد, فرشتے اینجلز they were worried, وہ ڈر گئے فرشتے, اور سوال کیا کہ لما قتل جدی الحسین, امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں جب میرے جد امام حسین شہید ہوئے, وجت الملائکہ بالبکاء والنحیب, ملائکہ نے گریہ زاری کی ہے. یہ بندگان خدا نے کیا کیا, حسین مظلوم حسین کو وقت کا امام ہے اس بدرتی سے شہید کیا, اور پھر خدا کی بارگاہ کے اندر کمپلین کر رہے ہیں, الہنا و سیدنا اتغفل عمن قتل صفوة وابن صفوة, اے خداوند متعال تو ایسے ہی جانے دے گا
کہ تیرا جو سلیکٹڈ نبی کا نواسا ہے یہ، اس کو قتل کر دیا، تو جانے دے گا؟ اللہ سبحان، روایت کا جملہ یہ ہے، میں عربی زیادہ اس میں نہیں پڑھوں گا. فَأَوْحَى اللَّهُ یعنی قَرُّ مَلَائِكَتِي، بے قرار نہ ہو میرے ملائکہ، what I know you don't know، قرار پاؤ. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ منظر دکھایا، امام حسین کی اولاد سے تمام ائمہ کو دکھایا کہ تمام ان کے نور کو دیکھا ملائکہ نے، ان میں سے ایک نور موجود ہے جو نماز کے اندر مشغول ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اشارہ کر کے کہا وَبِهَذَا أَنْتَقِمُ مِنْهُمْ، اس کے ذریعے سے میں انتقام دوں گا قاتلان امام حسین سے. ڈسکشن کیا ہے؟ ڈسکشن یہ ہے آپ کا پرسیپشن کیا ہے کسی چیز کے بارے میں. یعنی سب کے سب ملائکہ گریہ کر رہے ہیں، آسمان سے خون برس رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، گودی قتل گاہ کے اندر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. سب پریشان ہیں لیکن حسین جو ہے مطمئن ہے. یہ کیا چیز ہے کہ جو حسین مظلوم کو اس جگہ پر لے گئے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین اے نفس مطمئنہ، تو اس حال میں اپنے رب کے پاس پلٹ کہ رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی. یہی چیز جناب زینب سلام اللہ علیہ کہہ رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ جب دربار میں گئیں اور کہا، کیا کہا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تمہاری فیملی کے ساتھ کیا کیا، تو مشہور معروف جملہ کیا کہا، وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، I have not seen except beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. میں نے بیوٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، صرف اچھائی دیکھیے. یعنی انسان کا پرسیپشن کیا ہے. Many a times our perception is not okay. The way we see things، ہم ہمیشہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہارے ہوئے ہیں. صادق ہدایت he was one of the writers، ناول جو لکھنا شروع کیا ہے ایران کے اندر، he was amongst them، his writing was amazing. اور یہ قاجاری جو فیملی تھا ایلیٹ کلاس سے تھا، ایسا اس کے پاس بہت اسٹیٹس، اس کے پاس سب کچھ. بٹ if you go and read his writings you will see this person، یہ پرسن جو ہے خودکشی کرنا چاہتا ہے، یہ سوسائڈ کرنا چاہتا ہے جیسے. اینڈ if a person who is reading his writings وہ بھی سوسائڈ کرنا چاہے گا، ڈپریشن کے اندر ہے، ہمیشہ کمپلین کر رہا ہے دنیا ایسی ہے دنیا ویسی ہے. یہ کیوں ہے اس کے پاس ایسا؟ آپ محسن کراتی جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ پرابلم پتہ کیا ہے، لوگ جو ہے وہ لینس ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. لینس جو ہے میں نے آپ کو مثال دی تھی، اگر لینس میں لگا دوں یلو کلر کا لینس، اگر جو گرین جو آپ کے پاس پلانٹس نظر آ رہے ہیں، اب وہ گرین پلانٹس نظر نہیں آئیں گے آپ کو بھوسا نظر آئے گا، وہ چیف نظر آئے گا یلو کلر کا. کیوں؟ پرابلم کیا ہے؟ یہ آپ نے کیا لگایا، آپ اس کو نکالیں، اس کو نکال کر ریالٹی کو دیکھیں. جب آپ ریالٹی کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ریالٹی سمتھنگ ایلس. مینی ٹائمس مجھے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، مجھے یہ پرابلم ہوتی ہے، مجھے وہ پرابلم ہوتی ہے، میں کمپلین کرتا ہوں. مثلا آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ایک سوال ہے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں اولیاء خدا جو ہیں، the difference between us and اولیاء خدا، ایک ڈفرنس ہے. کیا ان کی زندگی میں مشکلات نہیں تھیں؟ They didn't have problems. They had a lot of problems. They had a lot of problems. The difference between us and them, there is one major difference. Difference یہ ان کی زندگی میں مشکل تھی لیکن انہیں زندگی سے مشکل نہیں تھی. یہ میجر ڈفرنس ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، they had problems in their lives but they didn't have any problem with their life. It's a major difference. آپ عرفا کو دیکھیں جس طریقے سے وہ زندگی بسر کرتے ہیں. مثلا اگر آپ ٹینس کھیلنے والے ہیں اور ٹینس کے اندر کیا ہے، آپ کا کوچ ہے اور آپ جانتے ہیں کوچ جو ہے ٹینس کے اندر آپ جو ہے لیفٹ سائڈ کے وہ بہت اچھا مارتے ہیں لیکن رائٹ سائڈ پہ ویک ہے. ٹینس کی ایگزامپل دے رہا ہوں، بظاہر بھائی یہاں بیٹھے ہیں بولے کچھ والی بال والی جی ایگزامپل دیجیے. مجھے والی بال آتا نہیں ہے تو میں ایگزامپل بھی نہیں دے سکتا ہوں. ایک سلوات بھیجو محمد والے محمد. آپ ٹینس کے اندر آپ رائٹ آپ کا اسٹرانگ ہے، لیفٹ ویک ہے، آپ کو کوچ کہاں پر کھلائے گا؟ کہاں پر کھلائے گا وہ آپ کو؟
ویک پوائنٹ پہ کھلائے گا یا اسٹرانگ پوائنٹ پہ کھلائے گا؟ آپ کو ویک پوائنٹ پہ زیادہ کھلائے گا. کیوں؟ وہ مربی بھائی یہ یہاں پر مشکل ہے تمہاری، یہ زیادہ کھیلو گے. خدا بند متعال بہت دفعہ آپ کا جو ویک پوائنٹ ہوتا ہے وہیں پر آپ کو مصیبت دے رہا ہوتا ہے، وہاں سکھا رہا ہوتا ہے. آپ تھے دنیا کے 1 نمبر کنجوس انسان، اور آپ کو بیوی مل گئی ماشاء اللہ شاہ خرچ اسپینڈنگ کرنے والی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا. اے کنجوس مکھی چوس انسان، یہ جو پیسے تمہاری جیب سے نہیں نکل رہے ہیں یہ خدا تیرے کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے. میں کمپلین کر رہا ہوں، اے خدا ان کے مطابق مجھے کیسی بیوی دے دی تو نے، اور مجھے کیا پریشانی دیتی ہو، میری لائف تو ایسی ہو گئی. یہ ویسے ہی ہے. خدا وہ جو مربی جو کوچ تھا آپ کو یہاں پر کھلانا چاہ رہے، تیرا ویک پوائنٹ یہی ہے، یہاں سے تجھے اسٹرانگ کرنا چاہ رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں اس کو کمپلین کر رہا ہوں. یا کوئی جو ہے مثلا کسی، اب ہسبینڈ پہ آ جاتا ہوں، ہسبینڈ ہے OCD والا، obsessive compulsive disorder، صفائی رکھنے والا ہے، ہر ایک چیز جو ہے نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے. یہاں پر بیگم جو ہے اٹھاتی ہے اور سب چیزوں کو سب پھینک رہی ہو، اب یہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے میری بیگم. جھگڑا شروع ہوا. خداوند متعال شاید تیری تربیت اس وائف کے ذریعے سے کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ جو تھی جو کیئر نہیں کرتی تھی اس کی تربیت اس کے ذریعے سے کرنا چاہ رہا ہے. یہ ہم نہیں سمجھتے ہیں. ہمارا پرسپیکٹو جو ہے یہ مشکل ہے. چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک پب کے اندر ایک استاد تھے، وہ بڑی اچھی اگزامپل دیتے. ایک سلوات مجھے محمد والے محمد وہ کہتے تھے، وہ ہم بیٹھے تھے ایک جگہ پر ٹیبل پہ بیٹھے تھے، ہم کھانا کھا رہے تھے. تو کھانا کھاتے ہوئے بولتے کہ جو مہمان تھا اس کا بچہ آیا اور ٹیبل کے اوپر جو ہے چھوٹا 4 سال کا بچہ تھا، اس نے مرچی اٹھائی اور مرچی اٹھا کے منہ میں ڈال لی، اور مرچی اٹھائے اور اس کو مرچی لگی. مرچی کھائیں گے تو وہ چیخنا شروع ہوا. وہ تو بچہ چلا گیا. بولتے یہ عارف جو تھا اس نے کہا ایگزامپل دیکھیے تم نے یہاں پر there was a lesson here. بولا ہم اور آپ یہاں پر جب دسترخوان میں بیٹھتے ہیں there are people وہ کیا کرتے ہیں، بولتے مولانا تھوڑی سی مرچی تو ڈالیں. ہمیں مرچی کھانے میں کیا ہوتا ہے، مزہ آتا ہے. لیکن وہی بچہ جب مرچی کھا رہا تھا تو کیا ہوا، اس کو صحیح کی لگی اور بھاگ گیا. بولا خداوند متعال کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز بھی ایسے ہوتے ہیں. جب ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کسی میچور انسان کے پاس آتے ہیں وہ اس کو مرچی اس کو مزہ کرتی ہے. اللہ لیکن اگر چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس مرچی کو دیکھ کر وہ بھاگ رہا ہوتا ہے. بولا کہ ہم اگر میچور ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو ہر ایک ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کو ایک اپورچونٹی سمجھیں گے. ہم we'll consider this as an opportunity. اے خداوند متعال تو نے اس قابل سمجھا کہ ہم سے امتحان لیا ہے. That is the perspective of حسین علیہ السلام کے راوی کہہ رہے ہیں وہ تو میں دیکھتا چلا جا رہا ہوں. On the day of Ashura, after every single شہادت امام کا چہرہ کھلتا چلا جا رہا ہے، کھلتا چلا جا رہا ہے. امام علیہ السلام کی لاشیں پہ پہنچی جی بی زینب سلام اللہ علیہ کہہ رہی ہیں ربنا تقبل منا هذا القربان. اے خداوند متعال اس قربانی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لینا. یہ پرسپیکٹو ہے. ہماری زندگی کے اندر مشکلات ہیں یا نہیں ہیں، ہر ایک جو مشکل آ رہی ہے اس مشکل کو یہ دیکھیں اس کو میں کیسے اپورچونٹی بنا سکتا ہوں، میں کیسے میں اس کو اپورچونٹی بناؤں. And then it become a reason for me to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. اور رفع اور ہم میں یہی فرق ہے. اور رفع شیطان کو کہتے ہیں آ جاؤ آؤ، اور رفع اس کو کہتے ہیں کہ جب شیطان آتا ہے اس کو شیطان کو ایک اسٹیپ سمجھ کے اس کے اوپر رکھ کر یہ ایک اور اگلے اسٹیپ پر جاتے ہیں. شیطان ایسے لوگوں سے بھاگتا ہے. کیوں بھاگتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں گا they will use me to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. ہم لوگ جو ہے کمپلین پہ کمپلین کرتے ہیں، ہمارے پرسپیکٹو کے اندر پرابلم ہے. حضرت خضر علیہ السلام یعنی ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے، ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ کم ہے. اگر جتنی معرفت خدا کی بارگاہ میں بڑھتی چلی جائے گی we will really appreciate. اے اللہ تو مربی ہے، تو رب ہے ہمارا، تو پالنے والا ہے، تو بہتر جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا ہوں. جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو میں کون ہوتا ہوں ڈیسائیڈ کرنے والا. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام when حضرت موسیٰ علیہ السلام started feeling کہ میں تو کچھ ہوں. روایت میں آیا
روایت کا جملہ ہے کہ فَأَوْحَى اللَّهُ، خدا نے وحی کی جبرائیل کو، جا کے میرے بندے کو بچاؤ، میرے بندے کو بچاؤ. کیوں؟ اس کے اندر سیلف کنسیٹ آ چکا ہے. سیلف کنسیٹ یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے. اچھا میرا اپنے آپ کو سمجھنا اور حضرت موسیٰ کا اپنے آپ کو سمجھنا there is a huge difference. وہ مقام منزلت الگ ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اے موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے، اس سے جا کر علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. قرآن کی آیت ہے کہ جب کہا کہ علم حاصل کرو، علم کے لیے پلیز یہ سارے جوان جو لفظ استعمال کیا قرآن نے، کہا کہ اگر میری پوری زندگی بھی اس میں صرف ہو جائے I'm ready for that. اینڈ چلتے ہیں. اور چلنے کے بعد پورا واقعہ میں نہیں پڑھنا چاہتا، وہ ایک واقعی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں. بچے کو کیا کہ بچے کو دیکھا، بچے کو پکڑ کے کیا کیا، بچے کو قتل کر دیا. اینڈ اس کے اندر کنڈیشن تھی that موسیٰ you are not supposed to ask the reason behind this. You are not supposed to ask. پوچھنا نہیں ہے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے، قتل کیوں کر رہا ہوں میں، پوچھو گے نہیں. اور پوچھتے چلے جاتے ہیں، پوچھتے چلے جاتے ہیں. اس میں سے جب یہ اس بچے کو قتل کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو بعد میں جب آخر میں جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بچہ یہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو، یہ خود بھی کافر بنتا اور کافر بننے کے بعد اپنے ماں باپ کو دین سے الگ دونوں کر دیتا. بہتر یہ تھا کہ اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، میں نے اس کی روح قبض کر لی. So there are some people we are not able to digest this. کیسے ایک بندے کو آپ قتل کر سکتے ہیں بغیر گناہ کے؟ ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، بھائی اسے گناہ تو نہیں کیا ابھی، تو ابھی کیسے قتل کر دیا؟ کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کی روح قبض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اگر کسی کی روح قبض کر لیں، can you raise a question کہ that why he is doing this؟ اصل وہ کا ڈومین الگ تھا. حضرت خضر علیہ السلام کا ڈومین الگ تھا. He was performing the job of like حضرت اسرائیل علیہ السلام. The way you cannot question حضرت اسرائیل علیہ السلام. پھر ہمارے پاس جو ہے کہ نام ہے قرآن کے اندر آیت آئی، حضرت خضر یہ فرماتے ہیں فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَهُمَا رُحْمًا. ہم نے اس بچے کی جو جان لی ہے، اب ماں باپ کو اس سے پاکیزہ تر اولاد دیں گے. یا قرآن کی آیت ہے. روایت میں ہمارے پاس آیا خدا بند متعال، ہم نے ظاہر کو دیکھا، ظاہر کو دیکھ کے کہیں گے کتنا ظلم ہوا اس کو، بچہ جو لے لیا، جوان چھوکرا تھا وہ چلا گیا اور یہ ہو گیا اور وہ گیا. ہم نہیں سمجھ میں آ رہے تھے، ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. روایت کہتی ہے، روایت میں ابدلہم اللہ بہ جاریہ، خدا نے ان کے ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کی. ولدت 70 نبیہ، اس کی کوکھ سے، اس کے بطن سے، اس بچی کے بطن سے 70 انبیاء اس دنیا میں تشریف لے کر آئے. ہم ظاہر کو دیکھ رہے تھے، باطن ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے. میں اسی ٹاپک سے آج جو فیملی سسٹم ہے اس کو بولنا ذرا کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ہم کبھی کبھار ہمارے پاس مشکلات یہ ہیں، مولانا جیسی میں وائف چاہتا تھا وہ تو ملی نہیں. میں تو چاہتا تھا ایسی وائف ہو میرے پاس، میری وائف تو ایسے نکلے. تو وائف سے پوچھیں، میں تو چاہتی تھی کہ میرا شوہر جو ہے نماز و پرہیز گزار ہو، تو نماز بھی نہیں پڑھتے مولانا. اور میں یہ کہتی ہوں عزیزان، ہمارا جو پرسیپشن گھر کے بارے میں، we need to change this. گھر تربیت کی جگہ ہے، گھر تربیت کی جگہ ہے، سیلف ڈسپلن کی جگہ ہے، ریاضت کی جگہ ہے، اسپریچولیٹی کی جگہ ہے. یہاں پر آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہوگا، یہاں پر لرن کرنا ہوگا. آپ یہاں پر آ کر نہیں کہیں گے کہ یہ ایسے اور یہ ویسے ہے. What you are doing، آپ خود کیا کر رہے ہیں. کبھی کبھار انسان کو، جیسے میں نے آپ کو کہا، جیسے کوچ ہے آپ کو لیفٹ سائڈ پہ کھلا رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایسی اولاد دے گا. کبھی کبھار آپ کو ایسی بیوی دے گا، کبھی کبھار آپ کو ایسے شوہر دے گا، کبھی کبھار ایسے آپ کو ساسو ماں دے گی، کبھی آپ کو سسر ملے گا. مشکلات ہوں گی آپ کے پاس. یہی مشکل ہے جس سے آپ کو اوپر جانا ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی ایک اچھا جملہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے خدا سے وصال، خدا سے اٹیچمنٹ کا اگر کوئی بات نکلتا ہے وہ گھر سے نکلتا ہے. It is from the house. باہر کہیں نہیں ہوگا. ہیرا اگر آپ کو تلاش کرنا ہے
جو آپ کو ڈائمنڈ تلاش کرنا ہے وہ باہر نہیں ہے، وہ کہاں پر ہے؟ وہ گھر کے اندر ہے. مقام اور منزلت جو پانی ہے وہ گھر کے اندر ہے. ایک چور تھا، اس نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے ڈائمنڈ خریدا ہے، اس نے ڈائمنڈ خریدا ہے، اور انڈیا کے اندر ٹرین کے اندر بیٹھتے تو پورے دن کا سفر ہوتا ہے. اس نے ڈائمنڈ خریدا اور وہ چور تھا اس کے پیچھے پیچھے تھا، پیچھے پیچھے تھا. تو رات کا وقت آیا، تو رات کے وقت کیا کرتے ہیں جناب، وہ کپڑے وغیرہ جو ہیں اتارتے ہیں اور لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ چور جو ہے اسی چکر میں تھا کہ اب رات آئے گی اور میں کیا کروں گا، اس کا میں ہیرا نکالوں گا اور ڈائمنڈ نکال کے میں رفو چکر ہو جاؤں گا. وہ کہتے ہیں رات کا وقت آیا اور وہ ڈائمنڈ جو ہے کہ نا اس پہ لباس میں اتنا چیک کیا اور اس کو ملا ہی نہیں. سمپلی رکھا کدھر اس نے تو خدا نے، اور جو لباس ہو گیا اس میں کوئی جیب نہیں تھی. صبح ہوتی ہے، یہ بندہ خدا جو ہے تھک چکا تھا، وہ جاتا ہے اس بندے کے بعد ہوتا ہے، بولتا ہے میں تھا چور، میں آیا تھا چوری کرنے، یہ مجھے ہیرا نہیں رکھ، تو خدا کے لیے بتا دے، خدا کے لیے بھگوان کے لیے کوئی بھی تھا مسلمان، وہ نے مجھے بتا دیا رکھا کدھر تھا، یہ رکھا کدھر تھا. وہ کہتا ہے مجھے پتا تھا تو میرے پیچھے آ رہا ہے، اور مجھے پتا تھا رات ہوگی تو سارے میرے لباس کو چیک کرے گا، تو میں نے ہوشیاری سے تو نے جو اپنے جو لباس نکالا تھا میں نے اس لباس میں ڈالا تھا، تو نے باقی سارے لباس چیک کر لیا، خود کا لباس چیک نہیں کیا. ہم سب جگہ پر جو ہے کہ ہمیں مسجد امام بارگاہ کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، گھر کو بھول جاتے ہیں. ہیرا گھر کے اندر موجود ہے، آپ کو یہاں سے خدا کی بارگاہ کے اندر جانا ہے. آپ کربلا کے اندر دیکھیں، کربلا کے اندر فیملی سسٹم ہے، فیملیز ہیں جو تشریف لے کر آئی ہیں. ایک پوری فیملی ہے امام حسین علیہ السلام کی فیملی ہے، اور دوسری طرف جو ہے یہاں پر فاطمہ زہرا کی اولادیں ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں ہندن کی اولاد ہے وہاں سے. اور یہاں پر جو آ رہے ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے، آپ مجھے بتا دیجئے کربلا کے اندر کسی بھی لیڈی نے آ کر یہ کہا مولا ہمارے جو ہے بچوں کو جو ہے ہم جانے نہیں دیں گے، بلکہ آ رہے ہیں اور التماس کر رہے ہیں. آج جو شہزادی کی شہادت پڑھیں گے دیکھیے گا کیا ہے، کسی نے آ کر نہیں روکا ہے. اگر میں سمجھتا ہوں میں اکیلا تنہا خدا کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا، ممکن ہے آپ نے تو بہت محنت کر لی ہے، آپ کے گھر والے آپ کے لیے مشکل کا سبب بنیں گے. یہ جو فیملی جو ہوتی ہے، یہ فیملی کبھی کبھار آپ کے لیے زنجیر بن جاتی ہے، یا کبھی کبھار آپ کے لیے بال اور پر بنتے کہ آپ فلائی کر سکتے ہیں. It all depends. کربلا کے اندر یہاں دیکھیے تو یہ بال اور پر بن رہے ہیں امام حسین کو تاکہ خدا تک پہنچ سکیں. آپ کے پاس دیکھیں کتنی لیڈیز موجود ہیں، حتیٰ کہ اصحاب جو ہیں، اصحاب کے اندر وہابی قلبی ماں آ رہی ہے اور بیوی بھی آ رہی ہے، زہیر ابن قین کی وائف آ رہی ہے، حتیٰ کہ حبیب ابن مظاہر کی ان کی بھی وائف آ رہی ہیں. کتنی لیڈیز موجود ہیں، سب کچھ جو ہے نشاور کرنے کے لیے تیار ہے. 17 سے 18 بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں. اگر فیملی اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے، کبھی کبھار ولی خدا کے ساتھ آپ اسٹینڈ نہیں کر سکتے. اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کوفہ کے اندر. کوفہ کے اندر کیا ہوا ہے؟ کوفہ کے اندر مسلم ابن عقیل تنہا ہو رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ men are ready, the problem is with the family. فیملی جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے. کوئی ماں آتی ہے اپنے بیٹے کو لے کر جا رہی ہے، کوئی خالہ آ رہی ہے جو اپنے بھانجے کو لے کر جا رہی ہے، کوئی چچا آ رہا ہے اپنے بھتیجے کو لے کر جا رہا ہے. And at the end ولی خدا is alone. یہ تنہا ہو جاتا ہے. اگر میں نے ان کے اوپر محنت نہیں کی، دیکھیں کلیکٹیولی خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. امام حسین علیہ السلام کسی کو تنہا نہیں چھوڑ رہے ہیں، کسی کو تنہا نہیں چھوڑ رہے. حتیٰ علی اصغر کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، علی اصغر کو ساتھ میں لے کر گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کاروان میں کوئی تنہا نہیں ہوگا، حسین سب کو لے کر جائیں گے. Now there is a whole discussion. Those who left behind, we can have a whole discussion. علماء they have discussed. امام حسین نے کسی کو منع نہیں کیا ہے، کسی کو منع نہیں کیا. When Imam Hussein علیہ السلام saw the capacity is not there, Imam gave an excuse. پوری ڈسکشن ہے اس کے اندر. امام نے ایکسکیوز دے دیا کہ ٹھیک ہے آ جائیے دوبارہ پلٹتے ہیں. یہ جو گھر ہے خدا نے مجھے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. For those who have believed, اے صاحبان ایمان
protect yourself and your family members from hellfire. خود کو اور اپنے فیملی ممبرس کو ہیل فائر سے بچانا، اس کے اندر پروٹیکشن چاہیے ہے. میں تربیت اولاد پہ کل بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج جو ہسبینڈ اور وائف ہیں، جو فیملی سسٹم ہے، سید محمد حسین نے آیت اللہ طباطبائی وہ اپنی وائف کے بارے میں، آیت اللہ طباطبائی کے استاد جو تھے قاضی طباطبائی تھے. آیت اللہ قاضی طباطبائی استادوں کے استاد کے عرفاء میں، ان کی وائف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وائف ساتھ میں نہ ہوتی، یہ وائف ساتھ میں نہ ہوتی، تو کہتا ہے آیت اللہ قاضی طباطبائی، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المزان، جو ان کو مراحل طے کرنے تھے شاید نہ کر سکتے. آج سے 100 سال پہلے نجف میں وہ رہتے تھے. He was of 21 years old, ان کی وائف تھی 18 years old کی. آج بھی اگر آپ نجف میں جائیے کہ جو طلاب جس جگہ پر رہتے ہیں، آپ جا کر پریشان ہو جائیں گے اس جگہ کا دیکھ کر. کبھی کبھار کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ڈرینیج جو ہے، سیویج سسٹم جو ہے نہیں ہے، مشکلات ہیں. 100 سال پہلے وہاں رہتے تھے. پریگنینسی کے اندر آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کی وائف 3 بچے جو ہیں مس کیریج میں ہیں. مس کیریج ہے کیوں؟ فقر ہے، پاورٹی ہے. خود کہتے ہیں کہ میرے پاس حال یہ ہو گیا تھا، گھر کے اندر قالین تھا، کارپیٹ تھا، کارپیٹ بیچ دیا ہم نے. وہ تو چھوٹی سی صدری جس کو آپ کہتے ہیں، صدری جو چٹائی جو تھی پتلی سی، وہ ہم نے رکھی. وہ بھی آدھے گھر کو پورا کرتی تھی، کور کرتی تھی، باقی نہیں کر سکتے تھے. گھر کے لیے جو لباس جو لباس پہنتے تھے، جو نیسیسٹی تھی ہمارے پاس، وہ کے لباس بھی بھیج دیا. حتیٰ یہ وقت آیا کتابیں جو تھی علامہ کی کتابیں بھی بھیج دی. وہ تو ایک وقت آیا کہ سید محمد طباطبائی اور ہم سے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حرم نکلا اور حرم میں جا کے میں نے کہا یا جدہ سید ہے کہ اے ہمارے جد، کیا ایسے ہی مہمان نوازی ہوتی ہے؟ ایسے مہمان نوازی ہوتی ہے؟ وہ تو میں گھر میں آیا تو میں نے کہا کہ نہیں، I should not have said that. وہ تو میں نے اپنے آپ کو بناوٹ کی، بولا نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے. کہتے میں اتنی بناوٹ کی میرا سر درد کرنے لگا. ٹھیک ہے، ان کی وائف کا کمال دیکھیں. وہ تو میری وائف جو تھی اس جگہ پر، یعنی وہ خود استاد دیکھ چکے تھے، انہوں نے استاد نہیں دیکھا تھا. اگر وائف یا ہسبینڈ میں پرابلم ہو، یہ ایک دوسرے کی تربیت کے لیے ہے، لیکن اگر وائف اور ہسبینڈ ایک ہی ڈائریکشن میں جائیں تو نور نور. وائف اسی ڈائریکشن میں گئی جہاں شوہر ہسبینڈ موجود تھا. کہتے ہیں خود سید محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں جب یہ زیارت عاشورہ پڑھتی تھی اور جب یہ کہتی تھی سلام، بار بار آتا ہے زیارت عاشورہ، جب کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو ان کو امام حسین سے جواب وصول ہوتا تھا. She had reached to that position. بولتے کہ ہم خود میں ایک دفعہ ایک کوچے سے ایک گلی سے جا رہے تھے، جیسے ہی نکلو تو بیوی کا حرم سامنے آیا تو انہوں نے کہا السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر. بولتے I could hear the reply from بیوی معصومہ سلام اللہ علیہا. یہ اس مقام پہ پہنچتا ہے بندہ کہ انسان مل کے جو ہے، کیوں جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ بیٹی، جب رسول خدا نے کہا کہ تمہارا ہسبینڈ کیسا تھا، کیا تھا؟ ایک ہی جواب تھا، ایک جملہ تھا، نعم العون علی طاعت اللہ، بہترین مددگار خدا کی طرف جانے کے لیے، بہترین مددگار. آیت اللہ قاضی ان کا شاگرد آگے ہاشم حداد. اس وقت مشہد اور ایران میں جتنے اس وقت عرفاء ہیں، جتنے عرفاء، یہ سب کے سب شاگرد ہیں آیت اللہ ہاشم حداد کے. یہ صرف یعنی شارٹ کٹ میں کہہ رہا ہوں، تقریباً کتنے سال اپنی بھابھی کے ساتھ ایک گھر میں رہے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کی بھابھی اگر آج آپ کو پہچان سکیں گے، تو کہتے ہیں کہ میں نے آج تک ان کی طرف نگاہ ہی نہیں کی، اگر وہ سامنے آئیں گی میں نہیں پہچان پاؤں. یہ ہاشم حداد ہے. ہاشم حداد کہتے ہیں، بولتے کہ میری ساسو ماں، معاف کیجیے گا ساسو ماں انشاءاللہ اچھی ہوں گی، یہ ایگزامپل ساسو کے لیے، یہ ساسو بھی ہو سکتی ہے، سسر بھی ہو سکتا ہے، ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں فرق نہیں کرتا ہے. کہتے ہیں کہ میری ساس جو تھی، وہ تو میں فقیر تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، گھر داماد تھا، وہ تو میں گھر پہ جاتا تھا، مجھے پاس میں ڈرک میزر یعنی ٹاٹ کرتی تھی مجھے
फोन करती थी और नीचे से कोई कमेंट्स पास करती थी। मेरे लिए सख्त था, बोले मेरे लिए सख्त अपनी वाइफ के साथ रहना, बोले एक दिन जो है मैं गया और अपने उस्ताद आगा काजी तबातबाई कह चुके थे, क्या कहा था अभी बता, तो फिर से दोबारा से रिपीट करता, कहा आई कैन नॉट स्टे विद माय वाइफ इफ सासू माँ इज देयर, तो मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। तो आगा काजी तबातबाई ने कहा क्या तुम्हें तुम्हारी वाइफ के साथ हो? बोला नहीं, वाइफ इज ओके, मुझे वाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सास से। बोला खबरदार खबरदार, तुम तलाक नहीं दे सकते हो, पर तुम्हारा रास्ता खुदा पहुंचने का इसी शादी के जरिए से है। अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं मैं? कहते एक दिन, कहते कि करबला के अंदर रहते थे, वो तो बहुत सख्त गर्मी थी, वो तो मैं बाहर से आया तो मेरी सास जो है हौज के पास, घर में हौज होते हैं, हौज के पास बैठी हुई थी, शायद वेट कर रही थी, वो तो शुरू कर दिया उसने, सास ने। वो तो मैं सुनता जा रहा हूँ, मुझे गुस्सा भी आ रहा है। होता कि थोड़ी देर के बाद मेरी सास ने मेरी माँ के ऊपर कुछ कहा, तो ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब मैंने चाहा हाथ बुलंद करने के लिए जाऊं, मेरे उस्ताद का जुमला याद आ गया, बोला ए हाशिम, खुदा तक पहुंचने का रास्ता ये घर है। तो मैं रुक गया, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसी हाल के अंदर मैं घर से बाहर निकला। तो जब मैं जैसे ही घर से बाहर निकला, वो तो खुदा ने मेरे पर अब करम करना शुरू किया, मेरे पास मुकाशिफा हुआ। मुकाशिफा क्या होता है? The things which you can see while sleeping, you can see while you are awake. जागते हुए की हालत के अंदर आप देखते हैं, वो तो मैंने खुद देखा, मेरे अंदर से दो इंसान निकल रहे हैं। बोले एक है जो हैवानी शक्ल का है, एनिमलिस्टिक उसके अंदर बिहेवियर्स है, वो एक अलग हो गया, और एक है नूरानी है, वो नूरानी मेरे साथ हो गया। तो मेरे पास आज तक, अभी तक ये तमाम करामात मेरे पास आज तक, ये पहली दफा खुदा ने मुकाशिफा किया मुझ मेरे लिए। मैं इतना खुश था, इस हाल में घर में वापस पलटा, वो तो मैं अपनी सासू माँ के पास गया, वो तो डर गई, वो तो ये आया शायद मारेगा, कुछ करेगा। वो तो जाते के साथ ही मैंने सास का हाथ छूमा और मैंने कहा शुक्रिया। उसने कहा क्या हो गया? और आपको नहीं पता आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने ये रास्ता जो है मेरा दर खोल दिया। वो तो फिर मैंने उनके साथ एहसान करना शुरू कर दिया। वो तो जब मैंने एहसानात करना शुरू कर दिया उनके साथ, थिंग्स बिकेम वेरी गुड, तो चीजें बहुत अच्छी हो गई, मामला बहुत अच्छे। अजीजों, इस एंगल से हम देख रहे होते हैं चीजों को, उस एंगल से ना देखें। टेस्ट एंड ट्रायल्स है, इस दुनिया में पेपर लेने वाला वो अल्लाह सुब्हान व तआला की जात है, आप थोड़ी हैं। हर एक का पेपर डिफरेंट है। किसी को औलाद दे के खुदा टेस्ट देता है, किसी औलाद लेकर टेस्ट देता है, किसी को पैसा देकर टेस्ट देता है, किसी को पैसा लेकर टेस्ट देता है, किसी को अच्छा हस्बैंड और वाइफ देकर टेस्ट देता है, किसी को बुरा हस्बैंड और वाइफ देकर टेस्ट देता है। हर एक का टेस्ट एंड ट्रायल्स अलग है। एक और वाक़या आपको ध्यान से बताऊं, पर आ जाऊं मैं। आयतुल काशिफुल ग़िता, यानी फिक्र के अंदर अगर मैं फिंगर टिप्स के ऊपर किसी के नाम लेना चाहूं, पूरी शिया हिस्ट्री के अंदर ही इज अमंग्स दोस काशिफुल ग़िता। काशिफुल ग़िता, काशिफुल ग़िता कहते हैं, क्लेम करते थे अगर फिक्र की जितनी भी किताबें सबको पाक कर दिया जाए, सबको खत्म कर दिया जाए, आई कैन राइट ऑल द बुक्स, तमाम फिक्र में लिख सकता हूं मैं। यानी आज के दौर के आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामनाई, ठीक है, बोलते हैं घर पे जाते थे, इनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है बीवी साइको थी या क्या प्रॉब्लम था उसको, आयतुल्लाह को मारती थी। अब सही आप जरा सोचें आयतुल्लाह सिस्तानी के बारे में, वो तो मारती थी। वो कहते हैं कि एक दफा शागिर्दों ने कहा, शागिर्दों के सामने भी बेइज्जती की, तो कहा आयतुल्लाह ये बेइज्जती कर रही है, आपका मकाम और मंजिलत है, इसको क्या कहते थे आप? तलाक दे दें। बोला नहीं, बोला खुदा ने मेरा जो मकाम और मंजिलत रखी यहीं से रखी है। ऊपर भी कहते हैं पर्सपेक्टिव जो है, पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? बोला जब मैं बाहर जाता हूँ सब लोग आकर मेरे हाथ छूमते हैं और मुझे सलाम अलैकुम कहते हैं, तो मेरे अंदर हवा बढ़ जाती है। तो बोलते मेरी बीवी जो है वो हवा की ट्यूनिंग करती है घर में आके मेरे। काशिफुल ग़िता यू आर नथिंग, बोलते चाहिए मुझे, बने मेरे खून होता कपूर आ जाएगा।
یہ پرسپیکٹو میرے اور آپ کے پاس ہے ایسا؟ یہ میرے اور آپ کے پاس پرسپیکٹو ایسا نہیں ہے عزیزوں. مشکلات کہاں پر نہیں ہیں؟ ہر ایک کے ساتھ مشکلات ہیں, ہر ایک کے ساتھ پریشانی. اس پریشانی کے اندر خدا کو تلاش کریں, اس پریشانی خدا کو تلاش کریں. ایک ہسبینڈ اور وائف جو تھے, بہت جو تھے کیا تھے, 80 ایئرس کے تھے ہسبینڈ اور وائف. تو وہ بڑے جو کہنا فٹ تھے, تو ہسبینڈ سے پوچھا گیا ہاؤ از اٹ پاسبل ایٹ دا ایج آف 80 یو آر سو فٹ. اس نے کہا پر شادی کے اندر ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے ایک اگریمنٹ کیا تھا, تو جس کی غلطی ہوگی اس کو 5 کلومیٹر چلنا پڑے گا روزانہ. غلطی کبھی کس کی ہوگی؟ غلطی تو میری ہوگی. مطلب مجھے 5 کلومیٹر روزانہ چلنا پڑتا تھا. مطلب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ 5 کلومیٹر چل کے آپ فٹ ہیں, آپ کی وائف کیسے فٹ ہے؟ تو بولا یہ میک شور کرتی تھی کہ میں 5 کلومیٹر چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا ہوں, یہ میرے پیچھے چلتی تھی. Life is like this. مشکلات ہوتی ہیں, ہسبینڈ کی طرف سے مشکلات ہوتی ہیں, کمپلینٹس آتی ہیں, مولانا یہ ٹائم نہیں دیتے ہیں. یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا. امام حسین مظلوم استواد محمد والے محمد حسین مظلوم, یعنی گھر کے اندر کس طریقے سے, یعنی واقعا جو محبت امام نے دکھائی ہے. مردوں کے بارے میں کہہ دوں, یہ مرد جو ہوتے ہیں مردوں کہتے ہیں, کبھی کبھی یہ بن جاتے ہیں مردوں. صحیح ہے. ہمارے پاس, میں مثال دے رہا تھا اس دن کہ ہمارے پاس جب موبائل کبھی کبھار کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو آخر میں کیا کرتے ہیں, اس کو فیکٹری ریسیٹ کرتے ہیں. یہ آپ کو بھی کبھی کبھار فیکٹری ریسیٹ چاہیے ہے. اور فیکٹری ریسیٹ کب کا چاہیے؟ فیکٹری ریسیٹ چاہیے ہے نوم کے ٹائم کا, جو محبت کے الفاظ استعمال کرتے تھے. وائف کو فیلنگس ہیں اس کے پاس, محبت دکھائی ہے. رسول خدا سے حدیث ہے کہ اگر ایک مرد اپنی عورت کو, یعنی انی احبکی, یہ وہی پورا اگر لٹرل ٹرانسلیشن پر کہتا ہے آئی لو یو, مجھے اگر جو شخص آئی لو یو کہتا ہے, اس کی وائف کبھی بھی اس کو بھلاتی نہیں ہے, اس کو بھول نہیں سکتے. اس کے پاس ایموشنس ہیں, اس کے پاس ایموشنس ہیں. خود امام حسین علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہے وہ گھر مجھے پسند ہے. وہاں اپنے ایموشنز دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن امام حسین مظلوم, اور اگر امام حسن کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے, امام حسین علیہ السلام خوش نصیب تھے. کیسی بیوی مل رہی ہے؟ رباب ہے. رباب وہ ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد, امام حسین کی شہادت کے بعد 2 سال تک, روایت میں آیا 2 سال تک سائے میں نہیں بیٹھی ہیں. کہا کہ کس طریقے سے میں سائے میں بیٹھوں کہ میرے مولا حسین کو کربلا کی زمین کے اوپر تڑپتا ہوا شہید کیا گیا. یہ کون ہے؟ یہ رباب ہے. اور جبکہ امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں دیکھیے, جو بیوی ہے وہی قاتلہ ہے, جعدہ بنت اشعث. انسان کے پاس جتنے مشکلات آئیں, گھر میں وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے گھر کے اندر محبت ہو. یہ حال ہے. جبکہ امام حسین مظلوم خود گریا کرتے تھے امام حسن پر, ہر شب جمعہ جایا کرتے تھے قبر امام حسن مجتبیٰ کے اوپر جاتے تھے. آ جائیے اصحاب کے اوپر دیکھ لیجیے. امام حسین کے پاس اصحاب کیسے ہیں کہ خود کہا کہ میں نے ان سے با وفا اور ان سے بہتر اصحاب نہیں دیکھے ہیں, کہ جو چراغ بجھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جا سکتی ہو تو چلے جاؤ, تو اصحاب کہہ رہے ہیں اے مولا چھوڑ کر کہاں جائیں گے, آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں. جبکہ امام حسن مجتبیٰ کی جو اصحاب دیکھیے وہ کیا ہیں, کہ سلیمان ابن سرد خزائی کہ جو کہہ رہے ہیں کہ یا مذل المؤمنین کہہ کے پکار رہے ہیں کہ اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے ثنا قبول کیجیے. ایک اور صحابی ہے جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا یہاں پر, تو وہ کہتے ہیں کہ جب صلح ہو گئی, اور صلح ہو گئی تو امام حسن مجتبیٰ کو کہتے ہیں کہ اے امام یہ کیا کیا, یہ نمبر اور آگ لے کر آئے, اس سے بہتر تھا آپ بھی مر جاتے اور ہم بھی مر جاتے. یہ مظلومیت ہے کہ امام حسن کہتے ہیں کہ یہ سورج جن چیزوں کے اوپر چمک رہا ہے, جہاں تک اس کی روشنی جاتی ہے, یہ صلح خیر ہے اس چیز کے لیے. یہ ڈونٹ نو. امام کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا جاتا ہے, خنجر مارا جاتا ہے. امام اپنے اصحاب کے سامنے جا رہے ہیں تو زرہ پہن کر جا رہے ہیں. یہ امام حسن مجتبیٰ ہے. اور مظلومیت دیکھیے امام کی,
امام کی مظلومیت عجیب مظلومیت ہے کہ جو اولاد ہیں امام کی، جو اولاد میں شہید ہوئی ہے کربلا کے اندر، ایک ہے حسن ہے اور ایک ہے عبداللہ۔ عبداللہ اور حسن کی مظلومیت ایسی ہی ہے جو اپنی جد گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ ہے۔ عبداللہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ عبداللہ وہ ہیں کہ جب امام حسین مظلوم، آخری شہید جو ہے امام حسین سے پہلے کا شہید عبداللہ ابن حسن ہے، جب امام حسین مظلوم کربلا کی سرزمین پر تنہا تنہا ہیں تو یہ بچہ جو ہے چھوٹا سا بچہ ہے اپنی ماں کا ہاتھ چھڑا کر بھاگتے جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے مقتل کے اندر، کہتا ہے کہ جب امام حسین پر کوئی تلوار چلانا چاہتا ہے یہ بچہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے لے آتا ہے، اے قاتل میرے چچا کو نہ مارنا۔ کیا ہوتا ہے؟ دونوں بازو قلم ہو جاتے ہیں۔ ارے ایک عبداللہ ہے جس کے بازو قلم ہو گئے اور ایک ہے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ ارے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تو مصیبت یہ تھی، بازو بھی زخمی ہے اور پسلیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں۔ کس قدر شباہت ہے اولاد امام حسن کی۔ قاسم جو ہے، قاسم اور عبداللہ، قاسم کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ۔ امام حسن مجتبیٰ آخری لمحات ہیں، ہر ایک سے وصیت کرتے چلے جا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا ہاتھ حسین کے حوالے، ہر ایک کو حوالے کیا گیا۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ، اس وقت قاسم کی عمر 3 سال لکھی گئی ہے، 3 سال کی عمر ہے، کیونکہ 13 سال ہے کہ جب شہادت ہوئی حضرت قاسم کی کربلا کے اندر، کہا کہ اے ام فروا میرے قاسم کو لایا جائے۔ قاسم کو بلایا گیا اور قاسم سے کچھ باتیں کی، اور باتیں کرنے کے بعد ایک تعویذ تھا جو قاسم کے بازو پر باندھا اور یہ کہہ کر باندھا کہ اے بیٹا قاسم، اگر زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جس کا چچا ابو الفضل عباس اور امام حسین ہو؟ اس بھتیجے میں تو مصیبت آ سکتی ہے، اس بھتیجے میں کبھی بھی مصیبت نہیں آ سکتی ہے۔ وہ تو وقت گزرتا ہے، شب عاشور آ جاتی ہے، امام حسین مظلوم چراغ گل کر دیتے ہیں۔ چراغ گل کرنے کے بعد جب کوئی جانے والا نہ بچا، اب باقی تمام اصحاب و انصار اور بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں، تو امام حسین ایک ایک کو جو ہے نام پکارنا شروع کرتے ہیں اور ایک ایک کو بتاتے ہیں دیکھو کل تم شہید ہو جاؤ گے، دیکھو تم شہید ہو جاؤ گے، اے حبیب تم بھی جاؤ گے، اور ایک ایک کا نام لینا شروع کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس موقع پر ایک بچہ ہے لم یبلغ الحلم، ایک بچہ ہے کہ جو ابھی تک اپنی بلوغت کے سن کو نہیں پہنچا تھا، وہ آتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں چچا کیا اس فہرست میں ہمارا بھی نام ہے؟ امام حسین مظلوم کچھ نہیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کیف عندک الموت، اے قاسم یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ دیکھیں اس بچے کے سن کا اسی سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا جواب بتا رہا ہے احلا من العسل، اے چچا جان شہد سے زیادہ شیرین ہے یہ موت ہمارے لیے۔ ارے یہ کہنا تھا تو کہا اے بیٹا قاسم تم کیا علی اصغر جو تمہارا بھیا ہے اس کا نام بھی شہیدوں میں موجود ہے۔ اب تک منہ پر جو مسکراہٹ آئی تھی، چہرے پر جو مسکراہٹ آئی تھی، مسکراہٹ تبدیل ہو جاتا ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے اور کہتے ہیں اے ابو جان، اے چچا کیا خیمے تک جو اشکیاں آ جائیں گے؟ کیا خیمے تک اشکیاں آ جائیں گے؟ علی اصغر کی بھی شہادت ہوگی۔ اس کے بعد کہا مولا نے بعد ان تبلغا ببلاء عظیم، اے قاسم تمہاری شہادت تو ہوگی لیکن ایک بڑی مصیبت کے بعد تمہاری شہادت واقع ہوگی۔ ارے کربلا کا عاشور کا سورج نمودار ہوتا ہے، ایک ایک شہید کربلا کے میدان میں جانا شروع کرتا ہے۔ جب تمام اصحاب جا چکے اس کے بعد اب اپنوں کی باری آئی ہے۔ بنی ہاشم میں جو سب سے پہلا شہید گیا ہے اس کا نام ہے علی اکبر۔ علی اکبر کے بعد قاسم آتے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ اور جا کر اپنے چچا پر خود کو نچھاور کر دو۔ یہ بچہ آتا ہے، روایت ہے کہ مقتل میں جملے ہیں، آ کر التماس کرتا ہے اے چچا جان کیا جانے کی اجازت دیں گے؟ میری معلوم حسن کی نشانی ہے، حسن سے محبت ہے۔ ارے منع کرتے تھے اے قاسم واپس جاؤ، تم واپس جاؤ، تم
اپنے چچا کے ہاتھوں کو اور پیروں کو بوسے دیتا چلا جاتا ہے، اے چچا جان مجھے اجازت دیجیے، جتنی دفعہ آیا اتنی دفعہ پلٹا دیا۔ ارے مایوس ہو کر خیمے میں جا کر بیٹھتا ہے یہ بچہ۔ ارے ماں نے کہا کہ اے قاسم کیوں نہیں جاتے ہو؟ اے اماں جانا چاہتا ہوں لیکن چچا اجازت نہیں دیتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ماں نے کہا یا بچے کو خود یاد آیا، ایک تعویذ باندھا تھا بابا نے اور کہا تھا جب مصیبت کا وقت آ جائے اس تعویذ کو کھول لینا۔ ارے کیا اس سے زیادہ کوئی مصیبت کا وقت ہو سکتا ہے؟ فاطمہ زہرا کا لال آدھا کے نرغے میں ہو، یاد آیا، چاک کیا، چاک کر کے پہلے تو چوما سر سے لگایا اور جب چاک کیا تو یہ عبارت نکلی، کہا یا ولدی یا قاسم اوصیکا انک اذا رأیت امک الحسین فی کربلا، اے میرے بیٹے قاسم جب آپ نے چچا حسین کو کربلا میں دیکھنا، وقد احاطت بہ العادا اور وہ عادا کے نرغے میں ہو، فلا تترک الفراز والجہاد، اے بیٹا جہاد کو ترک نہ کرنا، اور ولا تبخل علیہ بروحک، ارے بخل نہ کرنا اپنی جان کو چچا پر نچھاور کرنے کے لیے، وَكُلَّمَا نَحَاكَ عَنِ الْبِلَادِ، جتنا بھی تمہارے چچا تم کو واپس کر دے بار بار جانا یہاں تک کہ تمہیں جہاد کی اجازت مل جائے۔ ارے یہ کھولا تھا جب یہ پڑھا، اب قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے، مسکراتے ہوئے ارے چچا امام حسین کے مولا امام حسین کے پاس جا رہے، جیسے ہی حسین نے دیکھا سمجھ گئے قضیہ کیا ہے، جا کر دکھایا، اے چچا بابا حسن نے یہ وصیت لکھی تھی۔ ارے وصیت لکھنی تھی، پڑھتے چلے جاتے ہیں، گریہ کرتے چلے جاتے ہیں، ارے نہیں معلوم حسین کو تمام مصیبتیں یاد آنا شروع ہو گئی جو حسن کا زمانہ تھا۔ راوی کہتا ہے کہ حسین نے اپنے بھتیجے قاسم کو گلے سے لگایا، اتنا گریہ کیا خوشیاں لہما، دونوں کے دونوں بھی ہوش ہو گئے۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کربلا کے میدان میں جہاں پر حسین پر غش طاری ہو رہا ہے۔ اس کے بعد امام حسین قاسم کو ارے لے کر جاتے ہیں خیمہ میں، یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا، راوی کہتا ہے مقتل کہتا ہے، راوی روایت کرنے حمید بن مسلم کہتا ہے یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا اس کے سر پر خون نہیں آ سکتی تھی۔ امام نے کیا کیا؟ امام نے سر میں عبابہ باندھا، ارے حسن کی قبا جو تھی قاسم کو پہنائی ہے، جو جوتے جو جنگ کے ہوتے وہ پہن نہیں سکتا تھا، اس بچے کو جو ہے وہ چپلوں کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے علاوہ کرتا جو تھا سامنے سے چاک کر دیا، یہ نشانی تھی عرب میں یہ یتیم آ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا رحم کر لینا۔ کہتے ہیں حبیب بن مسلم اس حال میں قاسم خیمے سے نکلے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ 14ویں کا چاند ہی نکل کر آ رہا ہے۔ میں کہا اے لعین اگر تیری نظر میں 14ویں کا چاند ہے تو میں فرما سے جا کے پوچھو اس ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا۔ جاتے ہیں جہاد کرتے ہیں، ارے حسن کا بیٹا قاسم ہے، جہاد کرتے چلے جاتے ہیں، جہاد کرتے کرتے ایک دفعہ ایک لعین قاسم محور لغا ہے، حمید بن مسلم کہتا ہے ایک شخص آیا، کہا کہ اب میں جا کر اس پر حملہ کرتا ہوں اور تمام عرب کا جرم میری گردن پر، لیکن سامنے سے نہ جاؤں گا، پیچھے سے آ کر پلٹ کر وار کرتا ہے، ارے سر پر آ کر تلوار لگتی ہے، تلوار لگ رہی تھی۔ قاسم ارے زلجنا سے کربلا کی سرزمین پر آئے، پکارتے ہیں یا ہماری مدد کے لیے آئے۔ راوی کہتے ہیں قصہ کرے، جس طریقے سے ایک باز شکاری حملہ کرتا ہے اس طریقے سے حسین نے حملہ کیا۔ ارے وہ جو قاتل کا چاہتا تھا قاسم کی گردن کو تن سے جدا کر دے، امام نے حملہ کیا، اس کے شانوں کو بازوں کو قدم کیا، اس نے مدد کے لیے بلایا، ارے مدد کے لیے بلانا تھا، ارے یہاں کے گھوڑے
ہیں کہ قاسم کا سر ہے اور چچا کا زانو ہے، اور امام کہتے چلے جاتے ہیں عزم اللہ علی عمہ، اے قاسم تیرے چچا کے لیے بہت شرط ہے، اتجعوہ ولا یجیب، کہ تو پکارتا رہا لیکن تیرا چچا تیری مدد کے لیے نہ آ سکا۔ آخری جملہ سنیے اور مجلس تمام ہو گئی۔ اور ایک شخص امام سجاد کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے مولا، کربلا کی سرزمین پر جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ایک دفعہ امام کو پکارا تھا، لیکن دو شہید ایسے ملتے جنہوں نے بار بار امام حسین کو پکارا، ایک ہے علی اکبر، دوسرے ہے قاسم۔ مولا وجہ کیا تھی؟ ارے مولا نے گریہ کیا، مولا نے گریہ کیا اور کہا ارے جب علی اکبر پر کوئی نیزہ تیر بڑھتا تھا پکارتے اے بابا اے بابا، اور قاسم پر جب بھی کوئی کعبے بڑھتی تھی ہر کعبے پکارتا تھا اے چچا مدد کرو، اے ابو مدد کرو۔ زہرا کی طرح ٹوٹی ہے، زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیویاں، پامال لاشا دیکھ کے ٹکڑے پکارے دشت میں لبیک یا حسین، ٹکڑے پکارے دشت میں لبیک یا حسین، آ گئے کہا جو مولا نے قاسم ہو تم کہاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیویاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیویاں، پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام، پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام، رو کر لہو یہ کہتے ہیں خود صاحب و زمان، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیویاں، پامال لاشا دیکھ کے آ جاؤ میرے بھائی تلک بولے یہ حسین، آ جاؤ میرے بھائی تلک بولے یہ حسن، قاسم نالو حسین کی غربت کا امتحان، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیویاں، پامال لاشا دیکھ کے یہ کہے کہ کچھ نشانوں کو شہ چومنے لگے، یہ کہے کہ کچھ نشانوں کو شہ چومنے لگے، عباس دیکھو رگڑی ہے قاسم نے ایڑیاں، پامال لاشا دیکھ کے یہ کہے کہ کچھ نشان
شہ چومنے لگے یہ کہہ کہ کچھ نشانوں کو شہ چومنے لگے عباس دیکھو رگڑی ہے قاسم نے ایڑیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ زہرا گئی ہے دشت میں جانے کہاں کہاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں مادر کرے گی کس طرح دیدار آخری مادر کرے گی کس طرح دیدار آخری ہائے سمو کے چاند سے چہرے پہ ہے نشان پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں 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 پامال لاشا دیکھ کے ٹکڑے پکارے دشت میں لبیک یا حسین ٹکڑے پکارے دشت میں لبیک یا حسین آکے کہا جو مولا نے قاسم تم کہاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے یہ کہے کہ کچھ نشانوں کو شہ چومنے لگے یہ کہے کہ کچھ نشانوں کو شہ چومنے لگے عباس دیکھو رگڑی ہے قاسم ایڑیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں والے نوں درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے مہدیاں والے نوں درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھا تیری مرضی ہے قاسم بچڑا تیری مرضی ہے قاسم بچڑا اج تو دا فرض نبھاوے مہدیاں والے نوں درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے مہدیاں والے نوں درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے مہدیاں والے نوں درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے
समझावे जदों तेरे सामने अजे फौजे लाइन होवे सजदा जिहाद कर नहीं तेनू वे भी मौत होवे तेनू अज दूजा गाजी कह के तेनू अज दूजा गाजी कह के मेरा वीर हुसैन बुलावे दिया वाले नू करदा बीमारी विच मैं अधे समझावे दिया वाले नू करदा बीमारी विच मैं अधे समझावे जदों तेरे सामने अजे फौजे लाइन होवे जिदा जिहाद कर नहीं तेनू वे भी मौत होवे तेनू अज दूजा गाजी कह के तेनू अज दूजा गाजी कह के मेरा वीर हुसैन बुलावे दिया वाले नू करदा बीमारी विच मैं समझावे हाय कासिम हाय कासिम हाय 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 हाय कासिम हाय कासिम मैं भी बनकर पाबंद रस्म लाशों से जो गुजरे अहले हरम हर बीबी अपने प्यारों से होती थी विदा करके मातम एक बीबी फातिमा बिन्ते हसन पामाल बदन कासिम की बहन किसी एक जा से रुखसत न हुई किसी एक जा से रुखसत न हुई टुकड़ों में जो था भाई का बदन कभी इस टुकड़े पर है कासिम कभी उस टुकड़े पर है कासिम बैल गरीब भूल नहीं भूलना तेरी बैल गरीब नहीं भूलना तेरे कत्ल का मंजर है कासिम कभी इस टुकड़े पे है कासिम कभी उस टुकड़े पे है कासिम 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 कभी सहरा देख के रोती थी कभी हश खा के गिर जाती थी कभी सहरा देख के रोती थी कभी हश खा के गिर जाती थी पामाल हुआ था भाई जहां पामाल हुआ था भाई जहां उस खून पे गिर कर है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम कभी इस टुकड़े पर है कासिम कभी उस टुकड़े पर है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम किस शान से तुम दूल्हा थे बने किस शान से थी बारात चली किस शान से तुम दौलत बने किस शान से थी बारात चली बैठी रही दुल्हन हुजरे में बैठी रही
کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، پروان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے، پروان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں دیتی ہے سجا کر ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہے قاسم، سرواس لائی کرب و بلا تو بانج کفن میں باج ردا، سرواس لائی کرب و بلا تو بانج کفن میں باج ردا، تیرے قتل کے بعد لہینا نے، تیرے قتل کے بعد لہینا نے، میری مطلعی چادر ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہے قاسم، ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، دولہا دولہا قاسم دولہا، دولہا دولہا قاسم دولہا، ہوتا ہے لبوں پر ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم 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 ہے قاسم، دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا، ہے دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا، ایک ہی گٹھری میں فقط قاسم کا لاش آ گیا، چار کاندھوں پر جنازہ گھر میں آتا ہے مگر، چار کاندھوں پر جنازہ گھر میں آتا ہے مگر، ایک ہی کاندھے پہ یہ کس کا جنازہ گیا، دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا، دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا، دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا، ایک ہی گٹھری میں فقط قاسم کا لاش آ گیا، دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا، دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا، چار کاندھوں پر جنازہ گھر میں آتا
میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا جس طرح چنتا ہے مالی بولو اپنے باغ کے جس طرح چنتا ہے مالی بولو اپنے باغ سے ٹکڑیاں چننے میرا ٹکڑیاں قاسم کے چننے میرا مولا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا چوم کر تعویذ سرور دیر تک روتے رہے چوم کر تعویذ سرور دیر تک روتے رہے بھائی کے لفظوں میں جانے یاد کیا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا باپ کا تعویذ تھا بیٹے کے بازو پر بتا باپ کا تعویذ تھا بیٹے کے بازو پر بتا اس لیے پہچان میں قاسم کا لاشا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا لاش کو ترتیب جب دینے لگا زہرا کا لاش کو ترتیب جب دینے لگا زہرا کا بارہا مولا کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی بولاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی آباد پہ چلی جس کی آباد میں چلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رو کر کہے قاسم
माँ रो कर कहे कासिम की माँ, मारा गया कासिम जवान, मारा गया कासिम जवान। ऐलान में ढूंढूं कहाँ, ऐलान में ढूंढूं कहाँ, मेहंदी तेरी सहरा तेरा, मौला के इमाम या हसन या हुसैन, मौला के इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वो बावफा अब्बास था, वो बावफा अब्बास था, दुखियों की जो एक आस था, दुखियों की जो एक आस था। पानी लिया पर ना पिया, पानी लिया पर ना पिया, मासूम का एहसास था, बाजी का वफा बस 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 Thank you.